پیر کامل ایپیسوڈ نمبر 64 وسیم اردو والا کی آواز میں۔ وہ دونوں ایک ریستوران میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ریمشا آج خاص طور پر تیار ہو کر آئی تھی۔ وہ خوش تھی اور کوئی بھی اس کے چہرے سے اس کی خوشی کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ سالار بھی ویٹر سے مینیو کارڈ لے کر سالار نے بند کر کے ٹیبل پر رکھ دیا۔ ریمشا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ اپنا کارڈ کھولے ہوئے تھی۔ لنچ میری طرف سے ہے مگر مینیو آپ طے کریں، سالار نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اوکے، ریمشا بے اختیار مسکرائی، پھر وہ مینیو کارڈ پر نظر دوڑانے لگی اور سالار قرب و جوار میں۔ ریمشا نے ویٹر کو کچھ ڈشز نوٹ کروائیں۔ جب ویٹر چلا گیا تو اس نے سالار سے کہا، تمہاری طرف سے لنچ کی یہ دعوت بڑا اچھا سرپرائز ہے میرے لیے۔ پہلے تو تم نے کبھی ایسی دعوت نہیں دی، بلکہ میری دعوت بھی رد کرتے رہے۔ ہاں، لیکن اب ہم دونوں کے لیے کچھ باتیں کرنا ضروری ہو گیا تھا، مجھے اسی لیے تمہیں یہاں بلانا پڑا، سالار نے کہا۔ ریمشا نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ کچھ باتیں؟ کون سی باتیں؟ پہلے لنچ کر لیں، اس کے بعد کریں گے، سالار نے اسے ٹالتے ہوئے کہا۔ مگر لنچ آنے اور کھانے میں کافی وقت لگے گا، کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم وہ باتیں ابھی کر لیں؟ ریمشا نے قدرے بے تابی سے کہا۔ نہیں، یہ بہتر نہیں ہے، لنچ کے بعد، سالار نے مسکراتے ہوئے مگر حتمی انداز میں کہا۔ ریمشا نے اس بار اصرار نہیں کیا۔ وہ دونوں ہلکی پھلکی گفتگو کرنے لگے۔ پھر لنچ آ گیا اور وہ دونوں لنچ میں مصروف ہو گئے۔ لنچ سے فارغ ہونے میں تقریباً پون گھنٹہ لگا۔ پھر سالار نے ویٹر سے کافی منگوا لی۔ میرا خیال ہے اب بات شروع کرنی چاہیے، ریمشا نے کافی کا پہلا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ سالار اب بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ وہ سر جھکائے اپنی کافی میں چمچ ہلا رہا تھا۔ ریمشا کی بات پر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں تم سے اس کارڈ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو تم نے 2 دن پہلے مجھے بھیجا ہے۔ ریمشا کا چہرہ قدرے سرخ ہو گیا۔ 2 دن پہلے جب وہ شام کو اپنے فلیٹ پر پہنچا تو وہاں ایک کارڈ اور بکے اس کا منتظر تھا۔ وہ 1 ہفتہ ہانگ کانگ میں بینک کے کسی کام کے لیے رہا تھا اور اسی شام واپس آیا تھا۔ کارڈ ریمشا کا بھیجا ہوا تھا۔ تمہیں دوبارہ دیکھ کر مجھے کتنی خوشی ہوگی اس کا اظہار ناممکن ہے۔ سالار کارڈ پر لکھے پیغام کو پڑھ کر چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا۔ اس کے بدترین خدشات درست ثابت ہوئے تھے۔ ریمشا اس کے لیے اپنے احساسات کا اظہار کر رہی تھی۔ سالار نے اگلے 2 دن اس کارڈ کے بارے میں ریمشا سے کوئی تذکرہ نہیں کیا، لیکن اس نے ویکینڈ پر اسے لنچ کی دعوت دے ڈالی۔ ریمشا کے ساتھ اب ان تمام باتوں کو کلیئر کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ تمہیں کارڈ برا لگا؟ ریمشا نے کہا۔ نہیں، پیغام۔ ریمشا کچھ شرمندہ ہو گئی۔ آئی ایم سوری، مگر میں صرف سالار میں تمہیں بتانا چاہ رہی تھی کہ میں نے تمہیں کتنا مس کیا۔ سالار نے کافی کا ایک گھونٹ لیا۔ تم مجھے اچھے لگتے ہو، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، ریمشا نے چند لمحوں کے توقف کے بعد کہا۔ ہو سکتا ہے یہ پرپوزل تمہیں عجیب لگے، لیکن میں بہت عرصے سے اس سلسلے میں تم سے بات کرنا چاہ رہی تھی۔ میں تم سے فلرٹ نہیں کر رہی ہوں، جو کچھ کارڈ میں نے لکھا ہے میں واقعی تمہارے لیے وہی جذبات رکھتی ہوں۔ سالار نے اسے بات مکمل کرنے دی۔ اب وہ کافی کا کپ نیچے رکھ رہا تھا۔ لیکن میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ جب وہ خاموش ہو گئی تو اس نے 2 ٹوک انداز میں کہا، کیوں؟ کیا اس سوال کا جواب ضروری ہے؟ سالار نے کہا، نہیں ضروری نہیں ہے، مگر بتانے میں کیا حرج ہے؟ تم مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتی ہو؟ سالار نے جواباً پوچھا۔ کیونکہ تم مختلف ہو۔ سالار ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ عام مردوں جیسے نہیں ہو، وقار ہے تم میں، کلچرڈ اور گرومڈ ہو، میں ایسا نہیں ہوں، ثابت کرو، ریمشا نے چیلنج کیا۔ کر سکتا ہوں مگر نہیں کروں گا، اس نے کافی کا کپ دوبارہ اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہر مرد سالار سکندر سے بہتر ہے، اس لحاظ سے، ہر لحاظ سے۔ میں نہیں مانتی، تمہارے نہ ماننے سے حقیقت نہیں بدلے گی۔ میں تمہیں جانتی ہوں، 1.5 سال سے تمہارے ساتھ کام کر رہی ہوں۔ مردوں کے بارے میں اتنی جلدی کسی رائے پر پہنچنا مناسب نہیں ہوتا۔ تمہاری کوئی بات تمہارے بارے میں میری رائے کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ ریمشا اب بھی اپنی بات پر قائم تھی۔ تم جس فیملی سے تعلق رکھتی ہو، جس سوسائٹی میں موو کرتی ہو، وہاں تمہیں مجھ سے زیادہ اچھے مرد مل سکتے ہیں۔ تم مجھ سے صرف اپنی بات کرو۔ ریمشا، میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، اس نے بالآخر کہہ دیا۔ اس ساری گفتگو میں پہلی بار ریمشا کی رنگت زرد پڑی۔ تم نے کبھی نہیں بتایا، سالار آہستہ سے مسکرایا۔ ہمارے درمیان اتنی بے تکلفی تو کبھی بھی نہیں رہی۔ تم مجھ سے شادی کر رہے ہو؟ دونوں کے درمیان اس بار خاموشی کا ایک طویل وقفہ آیا۔ ہو سکتا ہے کچھ مشکلات کی وجہ سے وہاں میری شادی نہ ہو سکے، سالار نے کہا۔ میں تمہاری بات سمجھ نہیں سکی۔ تم کسی سے محبت کر رہے ہو یہ جانتے ہوئے کہ وہاں تمہاری شادی نہیں ہو سکتی؟ کچھ ایسا ہی ہے سالار، تم اتنے جذباتی تو نہیں ہو۔ ایک پریکٹیکل آدمی ہو کر تم کس طرح کی بات کر رہے ہو؟
ریمشا استہزائیہ انداز میں ہنس دی۔ فرض کیا کہ وہاں تمہاری شادی نہیں ہوئی تو پھر کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ نہیں، ریمشا نے نفی میں سر ہلایا۔ آئی کانٹ بلیو اٹ، مجھے یقین نہیں آ رہا، مگر ایسا ہی ہے۔ میں نے اگر شادی کا سوچا بھی تو 10-15 سال بعد ہی سوچوں گا، اور 10-15 سال تک ضروری نہیں کہ میں زندہ رہوں۔ اس نے بے حد خشک لہجے میں کہتے ہوئے ویٹر کو ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ میں چاہتا ہوں ریمشا کہ آج کی اس گفتگو کے بعد ہم دونوں کے درمیان دوبارہ کوئی ایسا مسئلہ پیدا نہ ہو۔ ہم اچھے کولیگ ہیں، میں چاہتا ہوں یہ تعلق ایسے ہی رہے۔ میرے لیے اپنا وقت ضائع مت کرو، میں وہ نہیں ہوں جو تم مجھے سمجھ رہی ہو۔ ویٹر قریب آ گیا تھا۔ سالار اس کا لایا ہوا بل ادا کرنے لگا۔ ریمشا سالار کا چہرہ دیکھتی رہی، وہ اب کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ سالار اس روز کسی کام سے لنچ بریک کے بعد آفس سے نکل آیا۔ ریلوے کراسنگ پر ٹریفک کا ازدحام دیکھ کر اس نے دور سے ہی گاڑی موڑ لی۔ وہ اس وقت کسی ٹریفک جام میں پھنس کر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ گاڑی کو پیچھے موڑ کر اس نے ایک دوسری سڑک پر ٹرن لے لیا۔ وہ اس سڑک پر تھوڑا ہی آگے گیا تھا جب اس نے سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر ایک بوڑھی خاتون کو بیٹھے دیکھا۔ وہ ایک بائی روڈ تھی اور اس وقت بالکل سنسان تھی۔ خاتون اپنے لباس اور چہرے سے کسی بہت اچھے گھرانے کی نظر آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں سونے کی کچھ چوڑیاں بھی نظر آ رہی تھیں، اور سالار کو خدشہ ہوا کہ اس اکیلی سڑک پر وہ کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائیں۔ اس نے گاڑی ان کے قریب لے جا کر روک دی۔ خاتون کی سفید رنگت اس وقت سرخ تھی اور سانس پھولا ہوا تھا، اور شاید وہ اپنا سانس ٹھیک کرنے کے لیے ہی سڑک کنارے بیٹھی تھی۔ السلام علیکم اماں، کیا مسئلہ ہے؟ آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ سالار نے اپنے سن گلاسز اتارتے ہوئے کھڑکی سے سر نکال کر پوچھا۔ بیٹا مجھے رکشہ نہیں مل رہا۔ سالار ان کی بات پر حیران ہوا۔ وہ مین روڈ نہیں تھی، ایک رہائشی علاقے کی ہائی روڈ تھی، اور وہاں رکشہ ملنے کا امکان نہیں تھا۔ اماں جی یہاں سے تو آپ کو رکشہ مل بھی نہیں سکتا، آپ کو جانا کہاں ہے؟ اس خاتون نے اسے اندرون شہر کے ایک علاقے کا نام بتایا۔ سالار کے لیے بالکل ممکن نہیں تھا کہ وہ انہیں وہاں چھوڑ آتا۔ آپ میرے ساتھ آ جائیں، میں آپ کو مین روڈ پر چھوڑ دیتا ہوں، وہاں سے آپ کو رکشہ مل جائے گا۔ سالار نے پچھلے دروازے کا لاک کھولا اور پھر اپنی سیٹ سے اتر گیا، مگر اماں جی اسے خاصی متعمل نظر آئیں۔ وہ ان کے اندیشوں کو بھانپ گیا۔ اماں جی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں شریف آدمی ہوں، آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں صرف آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس سڑک سے تو آپ کو رکشہ ملے گا نہیں، اور اس وقت سڑک سنسان ہے، آپ نے زیور پہنا ہوا ہے، کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے آپ کو۔ سالار نے نرمی سے ان کے اندیشے دور کرنے کی کوشش کی۔ خاتون نے اپنی اینک درست کرتے ہوئے اپنی چوڑیوں کو دیکھا اور پھر سالار سے کہا، لو یہ سارا زیور تو نکلی ہے۔ چلے یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر کوئی بھی غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے، کوئی آپ سے یہ تھوڑی پوچھے گا کہ یہ زیور اصلی ہے یا نکلی۔ سالار نے ان کے جھوٹ کا پردہ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ اب سوچ میں پڑ گئی۔ سالار کو دیر ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے اماں جی، آپ اگر مناسب نہیں۔ اس نے واپس اپنی گاڑی کی طرف قدم بڑھائے تو اماں جی فوراً بول اٹھیں، نہیں نہیں میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ، پہلے ہی ٹانگیں ٹوٹ رہی ہیں چل چل کے۔ وہ ٹانگوں پر زور دیتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ سالار نے ان کا بازو پکڑ کر انہیں اٹھایا، پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر انہیں اندر بٹھا دیا۔ ہائی روڈ کو تیزی سے کراس کر کے وہ مین روڈ پر آ گیا۔ اب وہ کسی خالی رکشہ کی تلاش میں تھا، مگر اسے رکشہ نظر نہیں آیا۔ وہ آہستہ آہستہ گاڑی چلاتے ہوئے کسی خالی رکشے کی تلاش میں ٹریفک پر نظریں دوڑانے لگا۔ نام کیا ہے بیٹا تمہارا؟ سالار۔ سالار؟ انہوں نے جیسی تصدیق چاہی۔ وہ بے اختیار مسکرایا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اپنے نام کو بگڑتے سنا تھا۔ تصحیح کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ پنجابی خاتون تھیں اور اس سے بمشکل اردو میں بات کر رہی تھیں۔ جی، سالار نے تصدیق کی۔ یہ کیا نام ہوا؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ انہوں نے یکدم دلچسپی لی۔ سالار نے انہیں اپنے نام کا مطلب اس بار پنجابی میں سمجھایا۔ اماں جی کو اس کے پنجابی بولنے پر خاصی خوشی ہوئی اور اب وہ پنجابی میں گفتگو کرنے لگی۔ سالار کے نام کا مطلب پوچھنے کے بعد انہوں نے کہا، میری بڑی بہو کے ہاں بیٹا ہوا ہے۔ وہ حیران ہوا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ نام کا مطلب جاننے کے بعد ان کا اگلا جملہ یہ ہوگا، جی مبارک ہو۔ فوری طور پر اسے یہی سوجا، خیر مبارک۔ انہوں نے خاصی مسرت سے اس کی مبارکباد وصول کی۔ میری بہو کا فون آیا تھا، پوچھ رہی تھی کہ امی آپ نام بتائیں، میں تمہارا نام دے دوں؟ اس نے بیک ویو مرر سے کچھ حیران ہو کر انہیں دیکھا۔ دے دیں، چلو یہ مسئلہ تو حل ہوا۔ اماں جی اب اطمینان سے اینک اتار کر اپنی بڑی سی چادر کے پلو سے اس کے شیشے صاف کرنے لگی۔ سالار کو ابھی تک کوئی رکشہ نظر نہیں آیا تھا۔ عمر کتنی ہے تمہاری؟ انہوں نے گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑا جہاں سے توڑا تھا۔ 30 سال۔ شادی شدہ ہو؟ سالار سوچ میں پڑ گیا۔ وہ ہاں کہنا چاہتا تھا، مگر اس کا خیال تھا کہ ہاں کی صورت میں سوالات کا سلسلہ مزید دراز ہو جائے گا، اس لیے بہتر یہی تھا کہ انکار کر دے
اور اس کا یہ اندازہ اس دن کی سب سے فاش غلطی ثابت ہوا۔ نہیں، شادی کیوں نہیں کی؟ بس ایسے ہی، خیال نہیں آیا۔ اس نے جھوٹ بولا۔ اچھا۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ سالار دعائیں کرتا رہا کہ اسے رکشہ جلدی مل جائے۔ اسے دیر ہو رہی تھی۔ کیا کرتے ہو تم؟ میں بینک میں کام کرتا ہوں۔ کیا کام کرتے ہو؟ سالار نے اپنا عہدہ بتایا۔ اسے اندازہ تھا کہ اماں جی کے اوپر سے گزرے گا، مگر وہ اس وقت ہکا بکا رہ گیا جب انہوں نے بڑے اطمینان سے کہا، یہ افسر ہوتا ہے نا؟ وہ بے اختیار ہنسا۔ اس سے زیادہ اچھی وضاحت کوئی اس کے کام کی نہیں دے سکتا تھا۔ جی اماں جی، افسر ہوتا ہے۔ وہ کافی محظوظ ہوا۔ کتنا پڑھے ہو تم؟ 16 جماعتیں۔ اس بار سالار نے اماں جی کا فارمولہ استعمال کرتے ہوئے اپنی تعلیم کو آسان لفظوں میں پیش کیا۔ اماں جی کا جواب اس بار بھی حیران کن تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ 16 جماعتیں؟ MBA کیا ہے یا MA اکنامکس؟ سالار نے بے اختیار پلٹ کر اماں جی کو دیکھا۔ وہ اپنی اینے کے شیشوں سے اسے گھور رہی تھیں۔ اماں جی، آپ کو پتا ہے MBA کیا ہوتا ہے یا MA اکنامکس کیا ہوتا ہے؟ وہ واقعی حیران تھا۔ لو، مجھے نہیں پتا ہوگا۔ میرے بڑے بیٹے نے پہلے MA اکنامکس کیا ادھر پاکستان سے، پھر انگلینڈ جا کر اس نے MBA کیا۔ وہ بھی بینک میں ہی کام کرتا ہے، مگر ادھر انگلینڈ میں۔ اسی کا تو بیٹا ہوا ہے۔ سالار نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے گردن واپس موڑ لی۔ تو پھر تم نے بتایا نہیں؟ کیا؟ سالار کو فوری طور پر یاد نہیں آیا کہ انہوں نے کیا پوچھا تھا۔ اپنی تعلیم کے بارے میں نے MBA کیا ہے۔ کہاں سے؟ امریکہ سے۔ اچھا، ماں باپ ہیں تمہارے؟ جی۔ کتنے بہن بھائی ہیں؟ سوالات کا سلسلہ دراز ہوتا جا رہا تھا۔ 5۔ سالار کو کوئی جائے فرار نظر نہیں آ رہی تھی۔ کتنی بہنیں اور کتنے بھائی؟ 1 بہن اور 4 بھائی۔ شادیاں کتنوں کی ہوئی ہیں؟ میرے علاوہ سب کی۔ تم سب سے چھوٹے ہو؟ نہیں، چوتھے نمبر پر ہوں۔ 1 بھائی چھوٹا ہے۔ سالار کو اب پہلی بار اپنے سوشل ورک پر پچھتاوا ہونے لگا۔ اس کی بھی شادی ہو گئی؟ جی۔ تو پھر تم نے شادی کیوں نہیں کی؟ کوئی محبت کا چکر تو نہیں؟ اس بار سالار کے پیروں کے نیچے سے حقیقت میں زمین کھسک گئی۔ وہ ان کی قیافہ شناسی کا قائل ہونے لگا۔ اماں جی، رکشہ نہیں مل رہا۔ آپ مجھے ایڈریس بتا دیں، میں آپ کو خود چھوڑ آتا ہوں۔ سالار نے ان کے سوال کا جواب گھول کر دیا۔ دیر تو اسے پہلے ہی ہو چکی تھی اور رکشے کا ابھی بھی کہیں نام و نشان نہیں تھا، اور وہ اس بوڑھی خاتون کو کہیں سڑک پر بھی کھڑا نہیں کر سکتا تھا۔ اماں جی نے اسے پتہ بتایا۔ سالار کی سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک چوک میں کھڑے ٹریفک کانسٹیبل سے اس نے وہ پتہ دہرا کر مدد کرنے کے لیے کہا۔ کانسٹیبل نے اسے علاقے کا رستہ سمجھایا۔ سالار نے دوبارہ گاڑی چلانا شروع کی۔ تو پھر تم نے مجھے بتایا نہیں کہ کہیں محبت کا چکر تو نہیں تھا؟ سالار کا دل چاہا کہیں ڈوب کر مر جائے۔ وہ خاتون ابھی تک اپنا سوال نہیں بھولی تھی، جبکہ وہ صرف اس سوال کے جواب سے بچنے کے لیے انہیں گھر چھوڑنے پر تیار ہوا تھا۔ نہیں اماں جی، ایسی کوئی بات نہیں، اس نے اس بار سنجیدگی سے کہا۔ الحمدللہ۔ وہ اماں جی کی اس الحمدللہ کا سیاق و سباق سمجھ نہیں پایا تھا اور اس نے اس کا تردد بھی نہیں کیا۔ اماں جی اب اس کے ماں باپ کے بارے میں کرید کر معلومات حاصل کرنے کی کوشش فرما رہی تھیں۔ سالار واقعی مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ سب سے بڑی گڑبڑ اس وقت ہوئی جب وہ اماں جی کے بتائے ہوئے علاقے میں پہنچا اور اس نے اماں جی سے مطلوبہ گلی کی طرف رہنمائی کرنے کی درخواست فرمائی، اور اماں جی نے کمال اطمینان سے کہا، اب یہ تو مجھے پتا ہے کہ اس علاقے میں گھر ہے، مگر پتہ مجھے معلوم نہیں۔ وہ بھونچکا رہ گیا۔